ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اس کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر اسلام لانے کے بعد کچھ نہ ہو. حضرت حباب نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے پڑھائیں، ایسے پڑھائیں جیسے چھوٹے بچے کو کوئی اپنے بزرگ تعلیم دیتے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا حباب پڑھو. پھر کلمہ طیبہ کی ایک گونج، ایک نعرہ گونجنے لگا اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے وفادار اور اتنے شرم و حیا والے ہو گئے کہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر اٹھا کے دیکھتے نہیں تھے، ہمیں کا سر نیچے رہتا تھا. حضرت زبیر ابن عوام فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کی، کہا یا رسول اللہ لوگ حباب کو پرانی باتیں یاد کر کے تانا دیتے ہیں، ان کو ناراض کرتے ہیں. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بلایا اور کہا حباب کو کچھ نہ کہو، حباب نے توبہ کر لی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ آپ کے بھائی ہیں. اور پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب سے کہا حباب اگر کوئی تمہیں برا کہے تو تم بھی اسے برا کہو. مگر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جھکا ہوا تھا اور نفی میں نام میں جواب دیتے ہوئے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تانا دیتے ہیں، یہ مجھے کوستے ہیں، حقیقت میں تو لائق یہی تھا کہ لوگ میری گردن اڑا دیتے، مگر آپ کی کرم نے، آپ کی کملی نے مجھے بچا لیا. آپ نے پیار دیا، کملی میں چھپا دیا اور میں بچ گیا. پھر وہ جان نثار حضرت ہوئے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنگوں میں ساتھ رہتے اور جنگ حنین میں آپ شہید ہو گئے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد انوار وسلم و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا محمد نور اللہ. پیر صاحب حضرت کے ایک مرید تھے تو مطلب انڈیا کے، جو میں نے کتابوں میں پڑھا، مگر بحرین میں وہ جاب کر رہے تھے. نام شاید فواد کے، پتہ نہیں نام فیاض یا فواد ایسا کچھ تھا. وہ بحرین میں جو ہے جاب کر رہے تھے، ابھی بھی ہے. تو ایک مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے ہمیں مرید بنانے کے بعد وہی تعلیم دی کہ بس نماز کی پابندی کرو اور درود و سلام پڑھتے رہو، صلی علی محمد صلی علی محمد. تو میں پڑھتا رہتا تھا اور مجھے بھی تھوڑا کچھ ایسا شوق اور جذبات ہوا کہ میں ڈرائیونگ بھی کرتا، کوئی ساتھ بال بچے ہوتے نہیں ہوتے، اکیلا ہوتا، تو بس میری زبان پہ درود پاک ہوگا. تو ایک مرتبہ میں مطلب سافرہ کر کے کوئی ایریا ہے وہاں سے آ رہا تھا، راستے میں کہیں 4 راستے پر سنگل ہوا اور میں درود پاک پڑھ رہا تھا. تو مجھے ایسا احساس ہوا، وہ کہہ رہا ہے مجھے ایک احساس ہوا کہ جیسے میرے کان میں آواز آئی، جیسے میرے پیر آواز دیتے ہیں فراد دائیں نہیں بائیں مڑ جانا. اور مجھے جانا تھا دائیں، اور ایسی آواز آئی تو میں نے سوچا اور پیچھے دیکھا تو ایک گاڑی تھی اور وہ فوراً بجا رہا تھا. ایک سامنے بھی گاڑی تھی.
جیسا سنگل ہوا تو میں نے پھر سوچا کچھ نہیں، یہ پہلی بار ایسا ہوا، پہلی بار مجھے ایسا تجربہ ہوا، تو میں نے کچھ سوچا نہیں، میں نے فوراً دائیں کی طرف بائیں مڑ گیا جہاں مجھے آواز کا اشارہ ہوا، مگر جیسے میں موڑا 4 راستے کے باہر گیا اور پیچھے سے میں نے دیکھا کہ دھڑم کر کے آواز آئی۔ جب میں نے گاڑی سائڈ پہ کر کے ایسے دیکھا ڈرائیونگ سیٹ سے ونڈو سے، تو میری پیچھے کی گاڑی اور میرے آگے کی گاڑی ٹکرائی، وہیں سنگل پہ ٹکرائی اور آواز آئی۔ پھر میں سمجھ گیا اللہ یہ کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ حضرت کو فون کیا، فون کرنے کے بعد بات ہوئی تو حضرت نے کہا، اس نے مطلب باتوں میں یہ کہا کہ حضرت سرکار آپ کی دعا ہو گئی، تو حضرت نے مسکرا کے کہا یہ میری دعا تو نہیں کچھ بھی کام کی، یہ درود و سلام کی برکت ہو گئی، یہ درود و سلام کی برکت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم۔ حضرت انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ۔ جنگ حنین میں انصار و مہاجرین ساتھ تھے اور سامنے جنگ تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی انصار و مہاجرین، تو سارے لبیک کر کے جنگ میں شریک ہوئے، جنگ ہوتی رہی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کچھ باتیں سنتے حضور تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات تھی، حضرت انصار لوگ کہتے تھے کہ ہم نے یہ مرتبہ زیادہ قربانی دی ہے، لڑائی کی ہے، لہذا مال غنیمت کے ہم حقدار ہیں۔ مہاجرین نے کہا نہیں ہم حقدار ہیں، ایسے کچھ بات پہنچی تو سرکار نے سب کو بلایا اور بلا کے کہا انصارو، میرے انصار، میں کہ آپ سے سودا کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ جیسی آپ کی مرضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے انصاروں نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، کہیے۔ آپ نے فرمایا مہاجرین کو جو چاہیے وہ اسے عطا کرو، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس مال کے عوض، مال کے ذریعے، مال کے صدقے، اس کے ذریعے تمہیں اللہ کا رسول ملے؟ تم اسے مال دو اور تم اپنے رسول کو لو چلو میں چلتا ہوں، کس گھاٹی میں آپ رکے ہوئے ہیں، تم رسول اللہ کو لے لو، یہ مال کو لے لے۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابیوں میں، انصاروں میں توبہ ہوئی اور کہا حضور ہمیں معاف کیجیے، ہم جذبات میں آ گئے تھے، ہمیں معاف کیجیے۔ آپ نے فرمایا جس گھاٹی میں آپ جاتے ہو اس گھاٹی میں میں آؤں گا، جس جگہ آپ بیٹھو گے اس جگہ میں بیٹھوں گا، کیا مال کے صدقے میں تمہیں اللہ کا رسول ملے وہ کافی نہیں؟ سبحان اللہ۔ سارے انصاروں نے کہا اللہ کے رسول کی راہ میں سب قربان، اور سب مہاجرین کو مال دے دیا۔ مہاجروں نے کہا کہ صدقتا یا رسول اللہ، آپ ہمیں معاف کیجئے، ہم دونوں گروہوں نے خطا کی، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم وہ تھے جو جہنم میں جاتے تھے، آپ نے جنت کا راستہ بتایا، ہم وہ تھے زندہ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، آپ نے لڑکیوں سے پیار کرنا سکھایا، ہم وہ تھے کہ ہماری عورتوں کو ظلم ستم کے ساتھ اس قدر ظلم کرتے تھے کہ وہ توبہ کرتی تھی، خود کشی کر لیتی تھی، مگر آپ کے صدقے ہم نے عورتوں کا حق دینا سیکھا، عورتوں سے پیار کرنا سیکھا، ہم یتیموں سے پیار کرنا سیکھا، ہم بیواؤں سے پیار کرنا سیکھا، ہم اسلام میں آئے، ہم نے جنت کا راستہ دیکھا، اللہ نے ہمیں صحابہ کا درجہ دیا، اللہ نے ہمیں آپ کے دوست بنائے۔ یا رسول اللہ ہم تو تھے جہنمی مگر آپ نے جنتی بنا دیا۔ مہاجرینوں نے بھی کہا یا رسول اللہ یہ مال ہمیں بھی نہیں چاہیے، یہ مال
سارے مسلمانوں کے لیے تقسیم کیجئے، بیت المال میں جمع کیجئے۔ اور مہاجروں نے بھی اور انصاروں نے بھی کہا توبہ ہم کرتے ہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور ہم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ اور سارے انصار اور مہاجرین ایک دوسرے گلے لگے، حضور نے تبسم فرمایا اور کہا کہ میں انصاروں کا بھی ہوں اور پھر مہاجروں کا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی بے ادبی، تھوڑی سی کوئی سی بات ہوتی تو لوگ فوراً توبہ کرتے۔ وہ صحابہ تھے، وہ صحابی تھے، وہ حضور کی محبت اور حضور کی نام پر جان اپنی نثار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو بات کرتے ہوئے اور ہم انشاءاللہ اس بات کو ختم کریں۔ حضرت کے ایک اور مرید کی بات ہے، آنکھوں میں زامر ہو گیا تھا۔ یہ ساری کچھ انڈیا کی بات ہے، کچھ پاکستان کی بات ہے، کچھ امریکہ کی، کچھ لندن کی، کچھ کینیڈا کی، جہاں جہاں ان کے مرید ہیں، کتابوں میں نے پڑھا ہے۔ تو وہ ایک مرید تھے جو بمبے کی بات ہے کیا، اس مرید کی آنکھ میں جامر ہو گیا تھا، نام کچھ جمیلہ بتایا ہے، عورت تھی، آنکھ میں زامر ہو گیا تھا اور ایک لکیر پڑتی تھی، اس کی وجہ سے اس کو دو دو آدمی نظر آتے تھے۔ وہ بھی حضرت کے پاس پہنچی علاج کے لیے، اور حضرت کا بھی آنا جانا رہتا تھا ہر جگہ۔ تو پھر حضرت نے وہی جو ہے وظیفہ بتایا، صلی اللہ محمد، نماز کی پابندی